بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 22 اپریل 2024 ویڈیو کا ٹاپک ہے جی، کیا ڈالر 300 تک نہیں جائے گا؟ کیا ڈالر پاکستان کے اندر بالکل نیچے آ جائے گا؟ پاکستان نے IMF سے درخواست کی ہے $8 بلین کے بیل آؤٹ پیکج کے لیے۔ ہمارے محترم وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے پاکستان کے اندر جتنے بھی ہمارے پروونسز اور ہمارے جو پروونشل اور وفاق ہیں ان کے درمیان میں جو ٹیکسز کی ڈسٹریبیوشن ہے اس کو بہتر بنانے کی ضروریات پر زور دیتے ہوئے انہوں نے عالمی ادارے IMF سے $8 ارب کے اہم بیل آؤٹ پروگرام کی توقعات کا اظہار کر دیا کہ ہمیں $8 بلین مل رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان کا یہ بھی کہنا ہے جی پاکستان کے اندر ڈالر کی قیمت جو ہے وہ مزید نہیں بڑھے گی، اور وہ کیوں نہیں بڑھے گی؟ واشنگٹن میں انہوں نے بہت سارے صحافیوں سے بھی بات کی، اور تھنک ٹینک گروپ کی وہ جو واشنگٹن کی ایک کمپنی ہے وہاں سے بھی بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ اگر قرض منظور ہو جاتا ہے IMF پاکستان کو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے بیس کے اوپر یہ $8 بلین کا پیکج دے دیتا ہے، تو پاکستان میں اپنے نیشنل فنانس کمیشن یعنی NFC ایوارڈ کا جائزہ ہم لیں گے، جو وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان ٹیکس کلیکشن کو فکس کرتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے اندر بہت سارے سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی ضرورت پر بہت زیادہ زور دیا، خاص طور پر کچھ جو پروونشل مارکیٹس ہیں ان کو۔ وزیر خزانہ صاحب نے مزید یہ کہا کہ پاکستان IMF سے بڑے اور لمبے قرض پروگرام کا خواہش مند ہے، اور IMF حکومت کے ساتھ جاری بات چیت کے ساتھ ہمیں قرض ادا کر دے۔ اس کے بعد اس وقت وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب امریکہ میں ہیں تاکہ IMF اور ورلڈ بینک کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ میٹنگز میں وہ شرکت کر سکے اور نئے فائنینشیل پیکج کی ریکویسٹ کی جا سکے۔ مزید یہ کہ مشن کے اسلام آباد واپس آنے کے بعد وہ اپنی جتنی بھی پریورٹیز ہیں اور جتنے بھی اپنے لاز ہیں ان کو ایک تشکیل دیں گے۔ انہوں نے بتایا جی پاکستان نے 2023 میں IMF کے ساتھ $3 بلین کے پیکج کے آخری اختتام کے بعد ایک چھوٹی مدت کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ مزید انہوں نے یہ کہا جی اب $3 بلین کے پیکج کی ٹینیور ختم ہونے کے بعد پاکستان $8 بلین تک کے نئے بیل آؤٹ پیکج کی تلاش میں ہے۔ سوال یہ ہے، جنوبی ایشیا کے لیے عالمی بینک کے نائب صدر جو ہیں وہ مارٹن رائسر سے وزیر خزانہ کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کو حتمی شکل دینے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ عالمی بینک نے بتایا کہ پاکستانی حکومت انرجی، ٹیکس ریفارمز اور سرکاری اداروں میں اپنے جو گولز ہیں، جو ٹیکس کلیکشنز کے، ان کے اہداف کو پورا کرے۔ دونوں فریقوں نے پاکستان کے اندر موسمیاتی تبدیلی، ڈیجیٹلائزیشن اور مینس ڈیولپمنٹ سے متعلق جتنی بھی ترجیحات تھیں ان کے اوپر باہمی اتفاق کیا، اور پاکستان میں ایگریکلچرل سیکٹر میں ریفارمز کی جائیں گی۔ پاکستان کے اندر پانی کے انتظام کو غور لایا جائے گا۔ اس کے بعد وزیر خزانہ کا دورہ امریکہ ایسے وقت میں آیا جب IMF نے اپنا تازہ ترین ورلڈ اکنامک آؤٹ لک جو ہے وہ سٹیٹ شیئر کی ہیں، جس کے مطابق پاکستان 2% کی شرح سے ترقی کرے گا۔ IMF نے آئندہ مالی سال کے لیے پاکستان کے لیے ملکی ترقی کی شرح 3.5% پر برقرار رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے کہا ہے کہ روپے کی قدر میں مزید کسی اہم کمی کا امکان نہیں ہے، چاہے یہ زراعت ہو، ریئل اسٹیٹ ہو یا پراپرٹی کی کنسٹرکشن ہو۔ ہم سپورٹ سسٹم کی مدد کریں گے، لیکن ان کے لیے کہ وہ آگے بڑھیں اور یہ کریں۔ انہوں نے نوٹ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر آنے والے دنوں کے اندر ہماری جو کرنسی ہے اس کو ہم سٹیبل رہنے دیں گے، اور ہماری کرنسی میں کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ IMF کے ساتھ جتنے بھی ہمارے معاہدے ہوں گے ان میں کرنسی کے اوپر جو پریمیم کیپ ہے 1.25 کا انٹر بینک مارکیٹ اور اوپن مارکیٹ کا، اس فرق کے اوپر ہماری IMF کے ساتھ بات ہوئی ہے۔ IMF اس کیپ کو ہٹائے گا۔ اس کے بعد پاکستان کی جو انٹر بینک مارکیٹ اور اوپن مارکیٹ ہے اس کو ہم سٹیبل کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ریکویسٹ ہے $8 بلین کی، جہاں پر بات ہے پاکستان کے رول اوور کی، تو ایک سٹیٹمنٹ یہ بھی آئی ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی قرض ہیں ان کو رول اوور کرنے کے لیے بات کر لی جا چکی ہے۔ لیکن یہاں پر آنے والے دنوں میں ایک ویڈیوز انشاءاللہ اپلوڈ کی جائیں گی جس میں پاکستان کے اندر ڈالر کا ریٹ کیپ کرنے کے بعد کس خطرناک ترین مہنگائی کرنے کا اشارہ ہے، اور آنے والے 2 سالوں میں پاکستان کے اندر کس تباہی کی حد تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ ہم سود کے اوپر چل رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں۔ تیسری یہ بات کہ ہم وہ سود کے پیسوں کے اوپر ادائیگی کر رہے ہیں،
ہمارے جو فورن ریزرو ہے صرف 4 مہینے کی امپورٹ کے برابر ہے. تو یہاں پر یاد رکھیں کہ ڈیڈ اکانومی کے اندر جو انویسٹمنٹس آ رہی ہیں ان کے بیک اینڈ پہ کیا ریزن ہے, اور پاکستان کے اندر کیوں سعودیہ انٹرسٹڈ ہے انویسٹمنٹ کرنے میں. یہ باتیں بہت سارے لوگ مجھے نیگیٹو کامنٹ سیکشن میں آ کے بات کریں کہ پاکستان کے دشمنوں, بھائی اسٹیٹس انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں, ریئلٹی بیس پہ کوئی جھوٹی افواہیں نہیں پھیلا رہے. پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے اکانومی کا جو ریئل فیس ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں. ڈالر آپ کا جون کے اندر ایکسپیکٹڈ ہے, یہ بلومبرگ کی رپورٹس ہیں, یہ جے پی مارگن کی رپورٹس ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ موڈیز کی رپورٹ ہے. موڈیز کی ریٹنگ اور موڈیز کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ ورلڈ بینک کے ساتھ اورنگزیب صاحب کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں, یہ انشاءاللہ میں آپ کو ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا کر دکھاؤں گا جس میں آپ کو سارے اسٹیٹس اور فیکٹس بتائے جائیں گے. باقی آنے والے دنوں میں جو ڈالر کی ہم نے ویڈیو بنائی ہے کہ ڈالر 300 تک نہیں جائے گا, تو ڈیفینیٹلی جون تک ڈالر پاکستان کے اندر, جہاں تک ہمارے انالیسز ہیں, ابھی مہینہ چل رہا ہے اپریل کا, اس کے بعد مئی ہے, پھر جون ہے. جون میں آپ کا بجٹ اناؤنس ہوگا اور بجٹ آپ کا اس دفعہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے بھرپور ہے, اور بجٹ میں پاکستان کی جی ڈی پی کا قریباً 30% آپ کے ملک پر لگے گا اور 70% آپ کا سود کی ادائیگیوں میں جائے گا پاکستان میں. تو یاد رکھیے گا انفلیشن ریٹ, جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ انفلیشن میں کمی آ رہی ہے, یہ بظاہری طور پر سٹیٹس آپ کو بتا رہے ہیں. تو ڈالر ریٹ آپ کا 300 پلس ہے اس وقت, جس کو کیپ کر کے آپ نے 278 پہ رکھا ہے, اور $22 کمی کے ساتھ جو اس کے آلٹرنیٹ پہ پریشر پڑ رہا ہے پاکستان کی روپی کے اوپر, وہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا. باقی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں. آپ کے ساتھ نئے چینل کا لنک شیئر کیا جا رہا ہے ہر ویڈیو میں, آپ کو بتا رہا ہوں اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. فیس بک پیج بنایا ہے اس کو لازماً سبسکرائب کریں. اس کے ساتھ واٹس ایپ گروپ کا لنک دیا جا رہا ہے, اس پہ لازمی ہمیں جوائن کر لیں. سوالات کے لیے کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں آپ, بزنس انویسٹمنٹس کے لحاظ سے, اکانومی کے لحاظ سے. باقی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.